اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى الإمام البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم، اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر میں رمضان کے مبارک مہینے میں مغفرت کے عشرے میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہو۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور اس پر آمین کہو کہ اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیارو، بہت کم وقت میں بہت ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں بات کہوں بتاتا چلوں کہ ایک لمبا سفر کر کے میں یہاں پر آیا ہوں۔ کافی ٹریفک کو پار کرتے کرتے لیسٹر سے 2.5 گھنٹے کے بعد ہم برمنگھم پہنچے ہیں، اور لیسٹر میں بھی مسلسل پروگرام ہوتے رہے، اور خود میں بیمار ہوں۔ دعا کرے اللہ شفا دے۔ ابھی 2 مہینہ پہلے بہت بڑا آپریشن ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اس لیے مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بہت لمبی بات نہیں کرنا، بہت زور سے نہیں بولنا۔ آپ تو میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ ذرا پیار سے بولو نا، ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس سے پہلے کہ کوئی بات کروں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بہت پیارا واقعہ ہے۔ اس کو کڑی سے جوڑیں گے تو ہم آگے منزل پر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، بولے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، ویلیج ہے۔ وہاں ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے کہ پڑھنے کے لیے جا۔ ماں ہے، بچہ ہوگا 6-8 سال کا، ماں بچے کو کہہ رہی کہ پڑھنے کے لیے جا، اور بچہ ضد کرتا کہ مجھے نہیں پڑھنا، مجھے نہیں پڑھنا۔ ماں کہتی ہے پڑھنے جا، اور بچہ کہتا کہ مجھے پڑھنا نہیں ہے۔ اچانک ماں کی نظر ایک جوان پر پڑی جو جانوروں کو چلا رہا تھا۔ وہ زمانے میں بکرے، بکریاں، گائے، بھینس اس کو چلا رہا تھا۔ تو ماں نے بڑے غصے میں کہا بیٹا پڑھ لے، بیٹا پڑھ لے، بیٹا پڑھ لے، ورنہ اس کی طرح ہوگا، وہ جو جوان ہے نا اس کی طرح ہوگا، جانوروں کے بیچ میں رہے گا۔ پڑھے گا تو انسانوں کے بیچ میں رہے گا، نہیں پڑھے گا تو جانوروں کے بیچ میں رہے گا، اور وہ جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ اور ان کی گندگیاں اٹھاتا رہے گا۔ اچھا، یہ تو ماں نے اپنے بچے کو کہہ دیا۔ وہ جو جوان تھا 20-22 سال کا جوان، اس نے سنا کہ میرے بارے میں اتنی غلط بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کوئی برا ایگزامپل دینا ہے تو میرا نام لیا جاتا ہے۔ یعنی ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے پڑھ لے، پڑھ لے، پڑھ لے تو انسانوں میں رہے گا، ورنہ وہ جوان کو دیکھا کیسا جانوروں کے بیچ میں، جانوروں کے پیشاب اور پاخانے کے بیچ میں اور جانوروں کے درمیان میں اٹھنا بیٹھنا۔ بس وہ جوان کو خیال آیا کہ میری زندگی تو بہت عجیب ہے، صحیح میں جانوروں کے بیچ میں ہوں۔ وہ جوان کا نام تھا علی۔ بولو نام کیا تھا؟
علی. بس اس جوان نے ارادہ کیا اور جتنے جانور تھے سب اپنے اپنے مالکوں کو پہنچایا اور ارادہ کر لیا کہ اب بس قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اب وہ جوان نے جو پڑھنا شروع کیا 5 سال 10 سال 15 سال، یہاں تک کہ وہ جوان ایک بہت بڑے حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، محدث بنے، مفسر بنے، جن کو آج پوری دنیا یاد کرتی ہے امام علی کسائی کے نام سے. آپ نے بھی شاید نام سنا ہوگا امام کسائی. ان کا اصل نام ہے علی، یعنی امام علی کسائی رحمت اللہ علیہ. اچھا، اب وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے حافظ، بہت بڑے قاری، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بلکہ آج بھی عربی گرامر میں جو نام آتا ہے تو امام کسائی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے قرات سبعہ میں بھی. ایک قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں لب و لہجے میں، ایک قرآن ہوتا ہے جو قرات سبعہ میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ نے 7 لہجوں پر نازل کیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن على 7 احرف. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کو مکمل 7 لب و لہجے میں اتارا گیا. کتنے لب و لہجے میں؟ 7، جس کو قرات سبعہ کہتے. جیسے اس کی مثال ہم کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ ہم سب پڑھتے ہیں. دوسرا انداز پڑھنے کا کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. اور تیسرا انداز پڑھنے کا کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ انداز بھی اپنی جگہ پر کیا ہے؟ صحیح، کیونکہ قرآن کریم کو 7 لب و لہجے میں اللہ نے نازل فرمایا. تو وہ جو 7 لب و لہجے ہیں، پروناؤنسیشن ہے، جس کو قرات سبعہ کہا جاتا ہے، اس کے سب سے بڑے امام بھی امام کسائی ہے. تو عربی گرامر ہو، حدیث ہو، قرات ہو، تفسیر ہو، سب کے امام کسائی. اور معلوم نہیں امام کسائی جب سبق پڑھانے بیٹھتے تھے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. اللہ نے آواز بھی دی تھی، اللہ نے قاری بھی بنایا تھا، اللہ نے عالم بھی بنایا تھا. کہاں وہ جانوروں کو چرانے والے اور ایک جملہ کہ کب تک جانوروں میں رہو گے، قرآن کو تھام لو تو انسانوں میں آ جاؤ گے. خیر، اب مجھے پوائنٹ پر آنا ہے. امام کسائی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. بولے امام کسائی رحمت اللہ علیہ کا پورا نام امام علی کسائی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. دنیا سے سب کو جانا ہے. ارے بولو دنیا سے میرے کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی. ہاں، آپ لوگ تھوڑا جواب نہیں دیتے ہو. نہیں جانا ہے؟ جانا ہے. وہاں اپنی مرضی چلے گی نہیں بھائی. ہاں، اور جب آخری وقت آتا ہے نا تو اللہ خود کہتے بلا ڈاکٹر کو بلا. اللہ کہتے ڈاکٹر کو بلا، کسی عمل والے کو بلا، کسی حکیم کو بلا، کسی ہومیوپیتھک کو بلا، کسی آیورویدک کو بلا، کسی ایلوپیتھک کو بلا. اللہ نے کہا میرا فیصلہ ہے تیری جان نکالنا، اس کا فیصلہ ہے تجھے بچانا. وہ ہار جائے گا، فیصلہ تو میرا ہی چلے گا. بولو ہے نا قرآن کریم. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم میں پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر، اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دن میں تیری روح نکالوں گا، تجھے جسے بلانا ہو بلا لینا. پوری دنیا چاہے گی تجھے بچانا، میرا فیصلہ موت کا ہوگا، ساری دنیا کا فیصلہ پیچھے ہوگا، اللہ کا حکم آگے ہوگا. تو امام کسائی رحمت اللہ علیہ کا بھی آخری وقت آیا، لمبا چوڑا مجمع، جنازے میں، کفن میں، دفن میں، لیکن امام کسائی کا انتقال ہو گیا. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ بات تو ہمیشہ ہمارے کانوں میں ہونا چاہیے، سب ختم ہونے والے ہیں، باقی رہنے والا ہماری روح جو نکالتے ہیں نا حضرت عزرائیل،
ایک وقت آئے گا اللہ ان کو بھی موت دے دے گا، اللہ ان کو بھی موت دے دے گا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کوئی نہیں بچے گا، باقی رہے گا تو کون رہے گا؟ اللہ۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا، باقی رہنے والا کون؟ اللہ۔ تو امام کسائی، بولو امام، نام بھول مت جانا، امام علی کسائی، کہاں جانوروں کو چرانے والے، آج لاکھوں کا مجمع کفن میں، دفن میں، جنازے کی نماز میں۔ خیر، امام کسائی کو دفن کر دیا۔ اب سننا، امام کسائی کو دفن کرنے کے بعد ان کے جو سب سے بڑے اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے خواب میں دیکھا ہے امام کسائی کو، تو پوچھا کیف فعل بک ربک، میرے استاد، میرے شیخ امام کسائی، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ 3 سوالات پوچھے، میں نے جواب دے دیا۔ دعا کرو اللہ ہم کو بھی جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بڑا پیارا کوئی نہیں ہوگا کہ ایگزام آنے سے پہلے کویسچن ہمارے سامنے، ہمارے ایگزام آوے اس سے پہلے کویسچن بھی اللہ نے دیے، آنسر بھی دیے۔ اب کہا تجھے بائی ہارٹ کر کے قبر میں سنا دینا ہے، کیونکہ ہم کو سب کو معلوم ہے پہلا سوال ہوگا من ربک، کیا جواب دیں گے؟ ربی اللہ، تمہارا رب کون ہے؟ بولو ہمارا رب اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو دینی الاسلام، میرا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کون تھے جو تمہارے درمیان میں نبی بن کر آئے تھے؟ تو ہم کہیں گے هو سیدنا محمد الرسول اللہ۔ اور اگر کسی نے تینوں جوابات دے دیے نا، بولو آمین، بولو رمضان کا مہینہ ہے، ہم بھی دے دیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم دے دیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ کیا ایک آواز آئے گی ہماری قبر میں، آواز آئے گی فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اگر ہم نے تینوں سوالات کے جوابات دے دیے، آسمان سے پکارنے والا اللہ پکارے گا جنت کا بچھونا، جنت کا بستر اس کی قبر میں پہنچا دو، بولو سبحان اللہ۔ جنت کا لباس اس کو پہنا دو، بولو سبحان اللہ۔ اور جب تک قیامت نہ آئے جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو، بولو سبحان اللہ۔ مطلب قبر کو بھی اللہ جنت کا باغ بنا دے گا۔ تو کون سے امام کی بات کر رہا تھا میں آپ کو؟ امام علی کسائی۔ تو کسی شاگرد نے، ان کے اسٹوڈنٹ نے ان کو پوچھا میرے شیخ، میرے استاد، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا قبر میں 3 سوالات ہوئے، میں نے جواب دے دیا، اللہ نے مجھے جنت کا بستر دے دیا، بولو سبحان اللہ۔ جنت کا بیڈ میری قبر میں آ گیا، جنت کے کلوتھس، کپڑے میرے قبر میں آ گئے، اور جنت کی کھڑکی کہاں سے کہاں تک میری قبر میں کھل گئی ہے۔ تو وہ شاگرد نے کہا، وہ اسٹوڈنٹ نے کہا مجھے یقین تھا میرے استاد آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ زندگی میں آپ نے مال و دولت کو نہیں دیکھا، صرف قرآن اور حدیث کو دیکھا ہے۔ تو وہ امام علی کسائی نے کیا کہا معلوم؟ ایک اور بھی قبر میں معاملہ ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ قبر میں معاملہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ سب سوال جواب ہو گئے، اس کے بعد ایک بہت خوبصورت انسان، حسین جمیل انسان میری قبر میں آئے۔ تو میں نے پوچھا کہ میری قبر میں آپ اتنے خوبصورت حسین جمیل، آپ کون ہیں؟ تو آنے والے نے کہا میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام کسائی کہتے ہیں کہ قبر ہی میں نے ان کو اپنا معانقہ کیا، میں نے ان کی پیشانی کو چوما، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مدینے میں، آپ میری قبر میں، آپ مدینے میں، آپ میری قبر میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آیا نہیں ہوں، اللہ نے بھیجا ہے آپ کی قبر میں۔ کہا اللہ نے آپ کو، مدینے کے مصطفیٰ، سارے عالم کے نبی، آپ میری قبر میں؟ کہا اس لیے آیا ہوں مجھے قرآن پڑھ کے سنا دے، مجھے قرآن پڑھ کے۔ کتابوں میں لکھا ہے امام علی کسائی نے جو قرآن پڑھ کے سنایا، کیا پڑھ کے سنایا؟ میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں، کیا پڑھ کر سنایا؟
فالصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. امام کسائی فرماتے میں نے پڑھنا شروع کیا، جب یہاں پہنچا فأتبعه شهاب ثاقب، کہتے یہاں پہنچا میرے نبی نے کہا بس بس. تو میں نے کہا اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر اترا ہے اور آپ میرا قرآن سن رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا ابھی جا رہا ہوں، قیامت کے دن پھر تجھے پڑھنے کے لیے کہوں گا. قیامت کے میدان میں ایک عیسائی تجھے پھر پڑھنے کہوں گا، اور اس وقت سارے نبیوں کے سامنے فخر کروں گا کہ تمہارے پاس ایسا امتی نہیں ہے جو امتی میرے پاس موجود ہے. کیا محبت ہوگی قرآن پاک سے، اور قرآن پاک کا درجہ کتنا اونچا میرے پیارو. اس لیے اب رمضان میں اگر ہم لوگ پہلا کام یہ کریں گے انشاءاللہ، اگر میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں سنتی ہو تو وہ بھی یہ کام کرے کہ ہمارا موبائل کا جو بیزی شیڈیول ہے، بغیر کام کا، بغیر وجہ کا، وداؤٹ اینی سینس جو ہمارا موبائل چلتا ہے، جو بیزی شیڈیول ہم نے بنا کے رکھا ہے، رمضان میں اس کو کم کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے. اور قرآن پاک اگر آپ کو پڑھنے آتا ہے الحمدللہ، بولو الحمدللہ، ہم سیکھے ہیں، کسی اور کو سکھائیں گے. اور اگر نہیں آتا ہے تو کوشش کر کے پڑھیں گے، مگر رمضان میں پڑھیں گے. من سلم لہو رمضان سلیمت لہو سنا، جس نے اپنا رمضان بنا لیا، اللہ کہتے ایک مہینہ تو میرے واسطے بنا لے، 11 مہینے میں تیرے واسطے بنا دوں گا. اور یہ رمضان مہینہ اسپیشل کون سا مہینہ ہے؟ قرآن کا مہینہ. اچھا قرآن میں کیا ہوتا ہے، کچھ ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا جو قرآن پاک مطلب ایک تو ہے کہ آدمی حافظ ہے، قاری ہے، بہت اچھا قرآن پڑھے گا، بولو الحمدللہ. جیسا آپ نے تراویح میں سنا ہوگا کہ سوا پارہ 20 رکعت ایک اور آدھا گھنٹہ میں مکمل ہو جاتا ہے، بولو الحمدللہ. لیکن کچھ بیچارے ایسے ہوتے جو بہت ٹائم لگتا قرآن پڑھنے، جیسے وہ پڑھے گا قولوا السفہاء من، اور اس کو شرم بھی آتی ہے کہ کیا میری عمر ہے اور کیسا میں قرآن پڑھتا. ہمارے نبی کو معلوم تھا کہ میرا ایسا امتی بھی آئے گا، بولو سبحان اللہ، جو بڑی عمر کا ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ، اور قرآن پاک اسے برابر پڑھنا نہ آتا ہوگا، بولو سبحان اللہ. ایسے امتی کے بارے میں ہمارے نبی سے بڑھ کر پیارا کون ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی یقرأ القرآن ویتتعتع به فلہ اجران. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایسا امتی آئے گا جو بے شک قرآن پڑھے گا مگر اٹک اٹک کے، بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ قرآن پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے اسے ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو پڑھنے کا ثواب ملے گا، دوسرا تکلیف اٹھایا اس کا بھی ثواب ملے گا. بہت پیارا کلام ہے، اللہ کی قسم بولو قرآن بہت پیارا ہے. ایک بات آپ کو سناؤں، برا تو نہیں مانو گے نا آپ لوگ، لیکن قرآن پاک اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے مدینہ پاک ہے نا، مدینہ پاک میں ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 5:29 ہوئی ہے نا، اور آج افطار کا ٹائم 6:19 برابر نا. میرے کو کب تک بولنا ہے آپ لوگ بول دینا، جیسا آپ کو ایسا لگے کہ نہیں بولنا ہے اسٹاپ بولنا، میں رک جاؤں گا. کیونکہ میں ایسا ہی تھکایا آدمی ہوں. آپ بس دعا کرو کہ اللہ قرآن پاک سے ہم کو محبت عطا فرمائے، قرآن پاک سے اللہ ہم کو محبت عطا فرمائے. تو بات یہ میں کر رہا تھا میرے پیارو، ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے، قرآن سے اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی، اور ہمارے نبی چاہتے تھے کہ میرا امتی کتنا قرآن پڑھے. معلوم ہے ایک مرتبہ نماز کا وقت نہیں ہے، بولو نماز کا وقت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، کچھ صحابہ بیٹھے، اتنے میں ایک بہت بوڑھے صحابی وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کر وہ صحابی آ رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی جب نظر مبارک پڑی، ہمارے نبی نے کہا دیکھو دیکھو وہ بوڑھے میاں آ رہے ہیں، ان کو برابر نظر بھی نہیں آتا، وہ برابر سن بھی نہیں سکتے، وہ برابر بول بھی نہیں سکتے، ان کا ہاتھ بھی معذور ہے، پاؤں بھی معذور ہے، اور وہ زمانے میں ویل چیئر تو نہیں تھی، آنکھوں پہ چشمے تو نہیں تھے، کانوں کا مشین تو نہیں تھا، وہ بیچارے ایک لکڑی کا لے کر سہارا لے کر آ رہے۔ وہ صحابہ کہتے ہم کو یقین ہو گیا کہ بوڑھے میاں آئے ہیں، یا تو آ کر کہیں گے کہ مجھے کھانا چاہیے، یا کہیں گے میرے گھر میں پانی کا انتظام نہیں ہے، یا کہیں گے میرے بچے نافرمان ہیں۔ تو سارے صحابہ سمجھ گئے کہ بوڑھے میاں آئے، اور فجر ظہر عصر مغرب عشاء کا کوئی وقت تو ہے نہیں، نماز کا تو کوئی وقت نہیں۔ اب وہ بوڑھے صحابی آئے، اپنے جو عصا تھی نا، عصا لکڑی، اس کو نیچے رکھا، السلام علیکم کانپتے کانپتے کہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیا ہوا، یہ نماز کا وقت نہیں کیوں آئے؟ کہا میں ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ پہلے میں بہت قرآن پڑھتا تھا۔ وہ کہہ رہے پہلے میں، کیونکہ میری آنکھیں مضبوط تھی، وہ زمانے میں ہماری طرح تو قرآن نہیں تھا، وہ چمڑے کے ٹکڑوں پر ہوتا تھا یا پتھروں پر لکھا ہوتا۔ کہا پہلے میں بہت قرآن پڑھتا، لیکن اللہ کے رسول اب مجھ کو برابر دکھتا نہیں، اور اگر کوئی پڑھ کے سناتا ہے تو میں برابر سن، اور میرا منہ اب برابر چلتا نہیں، اور میں ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہوں، اس لیے میں آپ کو پوچھنے آیا ہوں کہ میں روزانہ کتنا قرآن پڑھوں۔ پہلے بہت پڑھتا تھا۔ کاش ہم میں سے کوئی امام صاحب کو یہ پوچھنے آیا ہوئے، ہاں یہ پوچھنے آئیں گے امام صاحب آج تراویح میں بہت وار لگی گئی، آج تراویح میں بہت دیر ہو گئی، کیا پرابلم تھا کچھ نماز میں؟ کیوں دیر کیا ہو گئی؟ کہا ایوری ڈے 1 hour 15 minutes، آج 1 hour 20 minutes، 5 منٹ لیٹ۔ تو سارے صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، یہ کہہ رہے کہ میں کتنا قرآن پڑھوں، اور صحابہ کیا فرماتے معلوم، وہ اتنے بوڑھے تھے کہ ایسا لگا کہ ہمارے نبی کہیں گے جاؤ آرام کرو آرام کرو آرام، لیکن ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا، بلکہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم، اچھا تم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو نا، زیادہ نہیں پڑھ سکتے؟ کہا نہیں میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کام کرو، قرآن کریم میں جتنی صورتیں ذوات الراہ ہے وہ ایوری ڈے ایک مرتبہ پڑھ لو۔ قرآن میں جتنی صورتیں ذوات الراہ کا مطلب ہر وہ صورت جس کے شروع میں را، بولو جس کے شروع میں، جیسے الف لام را، الف لام میم را، ایسی صورتوں کو کہتے ہیں ذوات الراہ، یعنی بڑی بڑی صورتیں ہیں، اس میں سورہ یوسف بھی آتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا بس وہ پڑھ لو۔ تو وہ ہماری طرح نہیں تھے جھوٹ بولنے والے، کیا کہا معلوم، لا استطیع یا رسول، اللہ کے رسول بہت بوڑھا ہوں، اور اللہ کے رسول وضو رہتا نہیں، کیا کہا وضو رہتا، اور وضو کرنے کے لیے ہماری طرح تھوڑی ہے کہ یہاں کھولا تو ہاٹ واٹر، یہاں کھولا تو کولڈ واٹر، کہا کہ وہاں تو پانی لینے کے لیے وہاں نہر پہ جانے کا، وہاں سے بھر کے لانے کا، کہا اللہ کے رسول نہیں ہوگا یہ میرے، تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا نہیں ہوگا تو سیکنڈ آپشن یہ، ہمارے نبی نے فرمایا کام کرو ذوات حامیم پڑھ لو۔ قرآن کریم میں جتنی صورتوں کے شروع میں کیا ہے حامیم، وہ پڑھ لو، جیسے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے تھرڈ آپشن دیا، کیا آپشن دیا، ایک کام کرو جب تم ذوات الراہ نہیں پڑھ سکتے، ذوات حامیم نہیں پڑھ سکتے، مسبحات پڑھ لو، بولو سبحان اللہ۔ مسبحات کا کیا مطلب، وہ صورتیں جو دو دو رکوع والی ہے، جس کے شروع میں سبح یسبح، بولو سبح یسبح، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہمارے نبی نے فرمایا ذوات الراہ نہیں، ذوات حامیم نہیں، تو دو دو رکوع والی مسبحات پڑھو۔ صحابی نے کہا نہیں ہوگا اللہ کے رسول، وہ بھی نہیں ہوگا۔ سچ بتاؤ اگر ہم ہوتے نا نہیں ہوگا، گیٹ آؤٹ، کیونکہ ہم نے تو تین آپشن دیے، ذوات الراہ تو نہیں، ذوات حامیم تو نہیں، مسبحات تو نہیں۔ ہم ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے جاؤ بوڑھے میاں آرام کرو، گھر جا کے آرام کرو۔ وہ جو تھے نا بوڑھے صحابی، ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، کہا اللہ کے رسول برا نہیں ماننا لیکن میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، اور ہمارے نبی نے فرمایا ایک سورت پڑھو گے، ایک سورت، اونلی ون،
ایک سورت پڑھو گے، اللہ کی قسم وہ بوڑھے میاں کو جیسے جنت مل گئی ہو ایسا مسکرائے، اور مسکرا کر فرمایا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، کہا اللہ کی قسم آپ ایک سورت بتا دو، قسم اللہ کی نہ زیادہ پڑھوں گا نہ کم پڑھوں گا. یعنی آپ ایک سورت کہتے ہو نا اتنا ہی بولو، اس میں زیادہ بھی نہیں. حالانکہ ہوتا ہے کہ بھائی زیادہ تو اچھا ہے 2 صورتیں پڑھ لے، لیکن وہ اتنے خوش تھے، خوشی میں کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، اللہ کی قسم نہ اب زیادہ پڑھوں گا اور نہ کم پڑھوں گا. آپ بتا دو نا مجھے پڑھنا کیا. میرے پیارو ہمارے نبی نے جو سورت بتائی اس کا نام ہے سورہ زلزال. کیا نام ہے؟ جس میں اللہ نے پورے قیامت کے منظر کو بہت اچھے انداز میں، لوگ کہتے قیامت کا منظر جو ہے ایک سمندر ہے، اللہ نے اس کو یہ صورت میں جمع کر دیا ہے. بولو سبحان اللہ. پڑھو نا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ذوات الراء بھی نہیں، ذوات حامیم بھی نہیں، مسبحات بھی نہیں. ارے میرے پیارے امتی یہی صورت روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لینا. وہ بوڑھے صحابی نے کہا اللہ کی قسم نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. یہ کہہ کر انہوں نے اپنی عصا کو اٹھایا، اپنی لکڑی کو اٹھایا اور جانے لگے. جب جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا افلح ان صدقہ. ارے یہ نہیں، اس جیسا جو بھی ہوگا اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے، جنت بھی اس کی ہے. اللہ نے جنت بھی اس کے قدموں میں لا کے رکھ دی ہے. میرے پیارو ایک سورت پڑھیں جنت ہمارے قدموں میں آئے. لیکن میں افسوس کے ساتھ کہوں گا یہاں بہت سو کو یہ سورت یاد نہیں ہوگی. کیوں میرے پیارو یاد کیوں نہیں ہم کو؟ قرآن کیوں یاد نہیں ہے؟ دوسرا سب ہم کو بہت یاد رہتا ہے، ہمارا موبائل اور یہ فٹ بال کے بارے میں. رمضان کے مبارک مہینے میں دھوم دھام سے فٹ بال کا ذکر کرتا ہے، کیوں اذا زلزلت الارض زلزالها نہیں پڑتا ہے؟ کیا ہم کو جنت کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارو؟ کیا ہم کو قیامت میں جواب نہیں دینا ہے؟ چلو آج ارادہ کرو، ایک پکا ارادہ کر لو، یہ پکا ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ قرآن پاک سے محبت کریں گے اور روزانہ پڑھیں گے. صرف رمضان میں پڑھیں گے نہیں، آؤٹ آف رمضان بھی ہم پڑھیں گے. اور ایک اپنا شیڈیول بنا دو کہ ایوری ڈے ہاف این آور. میں نے بہت کم مانگا آپ سے، کتنا مانگا؟ آدھا گھنٹہ. آدھا گھنٹہ تو دو گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا آدھا گھنٹہ تو دو گے نہیں انشاءاللہ؟ کتنا پیار آئے گا. معلوم ہے کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ کو اتنا پیار آتا، اللہ کو اتنا پیار آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو ایک حرف پڑھتا ہے میں ایک نیکی لکھتا ہوں، اسی نیکی کو 10 کر دیتا ہوں. اور پھر اللہ نے فرمایا میرا بندہ جب تو پڑھتا نا الف لام میم تو سمجھتا ہوگا میں نے ایک حرف پڑھا. اللہ کہتے نا الف 1 حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو الف لام میم پڑھتا ہے میں 30 نیکیوں کا انبار لگا دیتا ہوں. اور یہ تو آؤٹ آف رمضان کی بات ہے. رمضان میں تو 2 رکعت نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. تو ظاہری بات ہے قرآن پاک پڑھیں گے تو کہاں سے کہاں تک ثواب ملے گا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من الكتاب فله به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا ایک نیکی سے لے کر 10 نیکی تک جائے گا. اور ہمارے نبی فرماتے الف لام میم کو ایک حرف مت سمجھنا، الف ایک حرف ہوگا، لام ایک حرف ہوگا، میم ایک حرف ہوگا. کتنا پیارا ہے اللہ. ارے بولو اللہ بہت. کون کون تیاری؟ میں آج 3 کام بتاؤں گا اور یہاں سے جاؤں گا انشاءاللہ. پہلا کام یہی ہوگا میرے پیاروں. کیا کام ہوگا؟ قرآن قرآن قرآن. بولو نا
हाँ, कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? वाई वी से कुरान? डेफिनेशन ऑफ कुरान. कुरान अरबी जबान में कुरान के माने आते हैं मिलना और मिलाना, जॉइंट होना, मिलना और मिलाना. कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं बंदा तू पढ़ता जाएगा अल्लाह रसूल से मिलता चला जाएगा, पढ़ता जाएगा अल्लाह रसूल से मिलता चला जाएगा. तो मेरे प्यारों, आज पूरा मजमा और जो जो सुन रहे हो सब लोग इरादा करो कि हम जिंदगी भर का वादा करते, हाफ एन आवर, रमजान में और ज्यादा वक्त दे दे, लेकिन आउट ऑफ रमजान भी हाफ एन आवर, आधा घंटा हम कुरान के पीछे रखेंगे. बोलो रखेंगे ना इंशाअल्लाह? बोलो रखेंगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह ताला कुरान पाक से हम सबको मोहब्बत अता फरमाए. दूसरी बात मुझे ये करना है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अपनी मर्जी, भाई ये मेरी मर्जी, अपनी मर्जी को पीछे कर दे और अल्लाह के रसूल की मर्जी को आगे कर दे. हाँ, कोई भी मामला हो, जैसा हमारे यहाँ बर्मिंघम में माशाल्लाह, यहाँ हमारा तो साल में एक मरतबा आना होता है. ये मेरा बेटा इब्राहिम, क्या हुआ, कुछ टेंशन में? ना, ये मेरा बेटा इब्राहिम, उसके चेहरे से लगता है कि उसको रोज़ा बहुत लगा है, या तो रोज़ा बहुत लगा है या घर में बीवी से लड़ा है. ये बीवी का मामला बहुत अजब होता है. मैं हर जगह पर सुना रहा हूँ. एक शादी हुई तो बीवी घर में आए तो आकर कहते ओ हो, आई केम टू दिस हाउस, मैं ये घर में आए और मैंने घर को कितना क्लीन कर दिया, कितना साफ कर दिया. बाकी पहले ये घर बहुत डर्टी था, बहुत डस्ट था, इसमें मच्छर बहुत थे. मच्छर आपके यहाँ तो मच्छर नजर नहीं आते, हमारे इंडिया में बहुत है. चाहिए तो क्या नाम भिजवा देंगे आपको. मॉस्किटो बोलते हैं ना, हाँ, तो बहुत मॉस्किटोज हमारे यहाँ होते हैं. तो शादी करके आए तो कहती मैंने घर को कितना क्लीन, कितना साफ सुथरा, चोखा मैंने बना दिया, वरना पहले तो ये घर में डस्ट था, मिट्टी थी, मच्छर तो इतने मच्छर कि आदमी सो नहीं सके. किसको कह रही? हस्बैंड को कह रही कि मैंने आके तुम्हारा घर क्या किया, क्लीन किया. हस्बैंड ने कहा ऐसा मामला नहीं है, मच्छरों की मीटिंग हुई थी. मच्छरों की मीटिंग हुई और मीटिंग में ये फैसला हुआ कि मच्छरों ने कहा जो काम हम लोग कर रहे थे वो टेम्पररी था, अब परमानेंट करने वाली आ गई है. समझ गए आप लोग? वो खून चूसने का काम, वो मच्छर कहते हम तो टेम्पररी कर रहे थे, है ना इब्राहिम? तेरे चेहरे से ऐसा ही लग रहा है भाई. यही एक बेचारा इब्राहिम है जो बर्मिंघम में हर साल ये मदीना मस्जिद में बुलाता है, और मेरे इस ख्याल से शायद 8वां 9वां साल होगा मेरे को, हाँ, या ज़्यादा हुआ होगा. हाँ, यहाँ बर्मिंघम में साल में एक ही मरतबा आता हूँ और ऐसा लगता है पूरे बर्मिंघम में एक ही घर में चूल्हा जलता है, वहीं इफ्तारी होती है और वहीं से हम यहाँ से रवाना हो जाते. फिर तुम कौन हम कौन, और मैं तो कहता हूँ ठीक है तुम कौन हम कौन, लेकिन जो बात कही गई उस पर अमल करोगे ना तो आज ये हम मदनी मस्जिद में जमा है, इंशाअल्लाह मदीने में भी जमा होंगे और इंशाअल्लाह हम जन्नत में भी जमा होंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. बोलो आमीन, बोलो आमीन. तो खैर मैं ये बात कर रहा था मेरे दोस्तों कि अपनी मर्जी को पीछे, जैसे हमारे यहाँ कोई शादी का फंक्शन है तो आपको मालूम है हमारे घर में मीटिंग होती है, डिस्कस होता है कैसे होगा, क्या होगा. कितना अच्छा वो होगा, कितना अच्छा वो शख्स होगा जो ये कहे कि शादी तो अपने घर में होगी भाई, लड़का है लड़की है, शादी तो होगी, लेकिन फैसला ये होगा कि हम सब मिलकर तय करें कि नबी की मर्जी आगे होगी, हमारी मर्जी पीछे होगी. कसम अल्लाह की वो निकाह जन्नत का जोड़ा तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह. करेंगे? बोलो करेंगे. क्योंकि अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज नहीं आ रही आपकी, भले कम लोग हैं लेकिन बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर. इससे बढ़कर क्या होगा? मैं कभी कभी कहता हूँ जिंदगी में बहुत सफर हुए मगर ऐसा सफर, मुबारक सफर कोई नहीं होगा जो सफर में 3, बोलो जो सफर में कितने हैं? 3. नंबर 1 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 2 हजरत अबू बकर, नंबर 3 हजरत उमर. ये सफर हो रहा है, बताओ जमीन पर इससे अच्छा कोई सफर होगा? क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में कुरान का इशारा ये है कि अल्लाह पूछते अबू बकर को पूछो, मैं राजी हो गया, अबू बकर मुझसे राजी हुआ या नहीं हुआ.
کیا وہ آیت کریمہ کی جھلک تو دیکھو، کتنے پیار سے اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ کہتے ابو بکر میں تو راضی ہو گیا، اب مصطفیٰ ذرا ان کو پوچھو وہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے یا نہیں ہوئے۔ جس سفر میں ابو بکر ہوں گے وہ سفر کیسا پیارا ہوگا میرے پیارو۔ اور ساتھ میں کون میں نے بتایا؟ حضرت عمر، جن کے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤ، وہ آیت کون سی ہے معلوم؟ 5ویں پارے میں ہے۔ کیا آیت ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ آیت کا بیک گراؤنڈ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ آسمان پر کہتے ہیں میرے مصطفیٰ، عمر زمین پر کہتے ہیں ہم آسمان پر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ سفر میں عمر ہے، اور کون ہے؟ حضرت ابو بکر، اور تیسرے کون؟ ہمارے آقا، جن سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا بھی نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب میرے پیارو کیا سفر ہوگا، اللہ کے رسول آگے، بولو اللہ کے رسول آگے، حضرت ابو بکر تھوڑا پیچھے رائٹ میں، حضرت عمر لیفٹ میں چل رہے، اللہ کے رسول آگے آگے، پیچھے رائٹ میں حضرت ابو بکر، لیفٹ میں کون؟ حضرت عمر۔ اور وہ سفر کوئی کام کا سفر ہوگا، بغیر وجہ کا تو سفر نہیں ہوگا۔ وہ سفر ہو رہا تھا، شام کا وقت تھا، اچانک ایک آواز آئی، یعنی سفر جنگل ہے، بالکل خالی علاقہ ہے، آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ یہ آواز آئی تو حضرت ابو بکر ہے نا، حضرت عمر کو کہتے تم نے سلام کیا؟ حضرت عمر کہتے نہیں آپ نے کیا۔ ابو بکر نے کہا نہیں، کہا آواز تو بہت اچھی ہے، نہ تم نے کیا نہ میں نے کیا، تو کس نے اللہ کے رسول کو سلام کیا؟ لیکن ہمت نہیں، کیونکہ ہمارے نبی آگے آگے، حضرت ابو بکر پیچھے رائٹ میں، حضرت عمر لیفٹ میں۔ ابھی تھوڑا چلے ہوں گے پھر آواز آئی، اب جو آواز آئی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ آواز آئی ہے اللہ کے نبی تم پر سلام، اے اللہ کے رسول تم پر سلام، اے ساری مخلوق میں سب سے افضل تم پر سلام۔ اب حضرت ابو بکر اور عمر دونوں آگے بڑھے اور کہا ہمارے نبی ہم کچھ سن رہے، کچھ آواز آ رہی ہے، کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ سن رہے ہو؟ ہمارے نبی مسکرائے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر ہمارے نبی نے جو اشارہ کیا، بولو سبحان اللہ۔ کیسا اشارہ کیا؟ اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هو يعرفني وانا اعرفه ويسلم علي وَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پتھر تھا، اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا ابو بکر و عمر، یہ چٹان، یہ پتھر، یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کون پہچان رہا ہے ہمارے نبی کو؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، کاش سننے والے سن رہے ہو میری یہ بات کو۔ وہ پتھر ہمارے نبی کو پہچانتا ہے، حالانکہ وہ پتھر میں ایمان نہیں ہے، وہ پتھر نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اور وہ پتھر کا قیامت میں کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے۔ ارے بولو نا، کوئی حساب کتاب بھی، اور پتھر میں عقل بھی نہیں ہے، اس میں دماغ بھی نہیں ہے، اس میں ہوش بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کوئی پتھر ہے، اس کو سٹون ہے، اس کو اٹھاؤ پھینکو، کیا کرے گا وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں، پھر آگے جاؤ، پھر اٹھاؤ پھینکو، کچھ نہیں کرے گا۔ اس کو اٹھا کے کسی گندی جگہ پر پھینک دو، وہ کچھ نہیں کرے گا، اس میں عقل نہیں، اس میں دماغ نہیں، اس میں ہوش نہیں، اس میں جوش نہیں، اس میں کچھ نہیں، وہ پتھر ہے، وہ حجرن، وہ ایک پتھر ہے۔ لیکن وہ پتھر جس میں ہوش، عقل، دماغ نہیں، وہ مصطفیٰ کو پہچانے۔ اور ہم کلمہ والے آج تک مصطفیٰ کو نہیں پہچانے۔
آج تک ہم ہمارے نبی کو نہیں پہچانے. کتنوں کے چہرے پر آپ نے دیکھا ہوگا داڑھی نہیں ہے. کیوں نہیں داڑھی؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ کہتا ہے میں نے موبائل پر ایسا فتویٰ دیکھا, میں نے سوشل میڈیا پر یہ میرے پیاروں کوئی بھی فتویٰ تو نے دیکھا ہو, اتنا تو معلوم ہے نا کہ ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی. بس اسی محبت میں رکھ لے نا, اسی محبت میں رکھ لے, کیونکہ ہم کو غیروں کے چہروں سے محبت ہے. کیا قصور ہے ہمارے نبی کا؟ اور کیا ہمارے نبی نے ہم سے محبت نہیں کی؟ ارے بولو, ہمارے نبی نے ہم سے محبت کی کہ نہیں کی؟ قیامت کا دن ہوگا, ایک میدان ہوگا, قیامت کے دن ایک میدان ہوگا, اور اس میں معلوم نہیں 1,00,000 سے زیادہ ممبر ہوں گے. کتنے؟ 1,00,000 سے زیادہ, یعنی اباؤ 1,00,000 ممبر ہوں گے, اور ہر ممبر پر ایک پلیٹ ہوگی جو چمکتی ہوگی, اور اس پر نبی کا نام ہوگا. جیسے ایک ممبر پر ہوگا حضرت آدم, کسی ممبر پر ہوگا حضرت یوسف, کسی ممبر پر ہوگا حضرت یعقوب, اور اللہ کی آواز آئے گی یا جماعت الانبیاء و یا معاشر الانبیاء. اللہ کی آواز ہے, یہ نبیوں آ جاؤ, قیامت کے میدان میں آ جاؤ, ممبر لگے ہیں, ہر ایک اپنے ممبر پر آ کے بیٹھ جائے. کیا منظر ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا 2,24,000 سب نبی آئیں گے. ایک تو نبی بھی خوبصورت, جنت بھی خوبصورت, ممبر بھی خوبصورت, مکان بھی خوبصورت, اور مکین بھی خوبصورت. بولو, اور سب آ کر بیٹھ جائیں گے. پھر اعلان ہوگا, انتظروا, انتظار کرو, اب تم سب کے امیر آنے والے ہیں, تم سب کے امام آنے والے. ایک شاندار اور جاندار ممبر لایا جائے گا. کہاں سے کہاں تک کا ممبر ہوگا, موتیوں سے, زبرجد سے, اور معلوم نہیں ڈائمنڈ سے, اور ہیرو سے, اور سونے سے, اور چاندی سے, وہ بڑا ممبر لایا جائے گا, اور اس پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ, اور اعلان ہوگا وہ آ رہے, وہ آ رہے, آ رہے. سارے نبی وہاں پیچھے مڑ کر دیکھیں گے, کیونکہ وہ آ رہے, وہ آ رہے. اور جیسے ہمارے نبی کی انٹری مبارک ہوگی, کیا انٹری مبارک ہوگی, چاروں طرف فرشتے, سارے انبیاء بیٹھے, ہمارے نبی آئیں گے, اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, یا احمد اجلس علی المنبر, آ جاؤ میرے آخری نبی, آ جاؤ ممبر پر بیٹھ جاؤ. یہ سارے نبی ممبر کا انتظار کر رہے تھے, ممبر آپ کا انتظار کر رہا تھا. آ جاؤ نا, ہمارے نبی آئیں گے. سمجھو یہ ممبر, ہاں ممبر سمجھو, یہ ممبر. ہمارے نبی آئیں گے, آ کر ممبر کا جو عام بولتے, کیا بولتے, جو یہ تو آپ نے میرے کو تو کرسی ایسی دی ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. کیا بولتے اس کو, عام رکھتے ہیں نا, اس پر ہمارے نبی اپنا ہاتھ رکھیں گے, تو اللہ کی آواز ہے, یا احمد اجلس علی المنبر. احمد, آپ کو معلوم ہے جب تک ہمارے نبی زمین پر ہے محمد, آسمان پر ہے تو احمد. محمد فی الارض و احمد فی السماء, یہ ہمارے نبی کے دو نام, محمد اور احمد. تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, یا احمد, اے احمد اجلس علی المنبر, ممبر پر بیٹھو. ہمارے نبی ایسا اپنا ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے, اللہ ابھی نہیں بیٹھوں گا. اللہ پوچھیں گے کیوں نہیں بیٹھو گے, تو ہمارے نبی پوچھیں گے میں بیٹھوں گا تو کیا ہوگا. ابھی تو ہمارے نبی پوچھیں گے بیٹھوں گا تو کیا ہوگا, تو سارے نبیوں کی آواز آئے گی, ہمارے نبی, ہم سب کے نبی بیٹھ جائیے نا, بیٹھ. تو اللہ کی بھی آواز آئے گی بیٹھ جائیے, کیونکہ جیسے بیٹھو گے یہ ممبر ہوا میں جائیں گے. بولو سبحان اللہ. اور اللہ نے فرمایا یہ جنتوں سے گزریں گے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے نور اور تجلی سے گزریں گے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے عرش سے گزریں گے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے جتنے انبیاء ممبر پر بیٹھے ہوں گے میری محبوبیت ہوگی, میری مقبولیت ہوگی, اور تم لوگوں کی مغفرتیں ہوگی, رحمتیں ہوگی, برکتیں ہوگی. بیٹھ جاؤ ممبر پر. یہاں ممبر پر بیٹھو گے وہاں جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو سارے انبیاء کہیں گے محمد الرسول اللہ آپ بیٹھو, کیونکہ آپ بیٹھیں گے تو سارے ممبر اٹھیں گے اور جنت میں جائیں گے. اے میرے پیارو, اس وقت ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. ایسا نبی کہاں لائے جو قیامت کے دن بھی اپنی امت کے لیے روتا ہو. کہاں سے لائے وہ نبی جو قیامت کے دن اپنی امت کے لیے روتا ہو. اور کیا کہیں گے معلوم, ہمارے نبی اللہ ممبر پر بیٹھیں گے تو سب جنت میں جائیں گے. اللہ نے کہا میری قسم سب عرش سے گزرتے ہوئے جنت میں جائیں گے. تو ہمارے نبی نے پوچھتے اللہ, او میری امت وہاں کھڑی ہے, ان کا کیا ہوگا.
ہم سب نبی تو چلیں گے منبر میں، لیکن میری امت وہاں ہے، میں وہیں سے آیا ہوں، میری امت کے پاس سے آیا ہوں۔ بہت دھوپ ہے اللہ، باہر بہت دھوپ ہے، بہت سخت گرمی ہے اللہ، وہ میری امت والے بھوکے ہیں، پیاسے، ماں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہے، پیاسے، اللہ ان کا کیا ہوگا؟ میرے پیاروں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے مصطفیٰ تو اشارہ کرتا جا، تو اشارہ کرتا جا، تو جس کی طرف اشارہ کرے گا میں جنت میں بھیجوں گا، اور اس وقت تک بھیجوں گا، میں راضی یا نہیں راضی یہ مت سوچنا، تو راضی ہو جائے گا وہاں تک میں بھیجتا رہوں گا۔ کیا اللہ نے ہمارے نبی کو شان دی؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ۔ آگے فَتَرْضَىٰ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَأَرْضَىٰ کہ ہاں میں راضی ہو جاؤں گا، تیرا امتی جنت میں راضی، اللہ نے کہا نہیں، میں راضی ہوں یا نہ ہو، تیرا اشارہ ہوتا جائے گا، جب تک تو راضی نہیں ہوگا وہاں تک ایک ایک امتی کو جنت میں بھیجتا رہوں گا۔ میرے پیارو، وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرے، ہم کو وہ نبی کا چہرہ we don't like، ہم کو نبی کے کپڑے، میرے پیارو ہم کو یہ بھی نہیں معلوم غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، ہمارے نبی کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ میرا امتی تجھے کلمہ پہنچانے کے لیے میرے صحابہ نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے، اور جب مجھے آ کر کمپلین کی، میں نے چادر مبارک ہٹائی تو پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ میں منبر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک تیرا جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا، اور تجھے میرا چہرہ، میرا کپڑا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، تجھے دنیا کی بہت ساری چیزیں معلوم ہے، مگر مصطفیٰ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، کوئی محبت نہیں۔ اس لیے میرے پیارو آج سے ارادہ کرو، دوسرا کام، پہلا کام آدھا گھنٹہ قرآن، دوسرا کام اپنی مرضی کو کیا کر لو، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، اور اللہ کے رسول کی مرضی کو کیا کر لو، آگے کر لو۔ 2 کام کریں گے میرے پیارو، ایک آخری کام بتا رہا ہوں، بولو کرو گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ آخری کام جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ کرو تو سب ہو گیا، ہاں انشاءاللہ سب ہو گیا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی مولانا بیان کر کے جاتا ہے نا، تو بعد میں مجمع کہتا ہے مولانا تو کتنی بہت ساری باتیں بول کر گیا، موبائل کے بارے میں کہا، داڑھی کے بارے میں کہا، کپڑے کے بارے میں کہا، کلمے کے بارے میں کہا، نماز کے بارے میں کہا، روزے کے بارے، ایک آدمی کیا کیا کرے گا؟ میرے دوستو، الدین یسر، اللہ نے شریعت کو آسان بنایا، اللہ نے کہا ایک تو کر لے، باقی سب میں کروا دوں گا۔ کل میں نے ایک بہت اچھی چیز سنائی، آپ کو سناؤں؟ ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ اور تو ہوگا ہی نہیں، افطار تک تو بیٹھنے کا ہے نہ کہاں جانے کا ہے، وہ تو مولانا کو بھی بیٹھنے کا ہے نہ آپ کو بھی بیٹھنے کا ہے۔ لیکن میں نے ایک بہت اچھی چیز بتائی کہ رات کو سونے کے لیے جاؤ اپنے بستر پہ، تو ہمارے نبی نے فرمایا 100 ٹائمز قل هو اللہ احد پڑھو۔ کتنا؟ کون کون پڑھے گا؟ اچھا جو پڑھے گا کیا ملے گا؟ سوال ہے کہ بھائی اٹس ناٹ ایزی، ہارڈ ہے، کیونکہ بستر پر گئے اور 100 مرتبہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ینام علی فراشہ فلیقل 100 مرہ پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یقول اللہ تبارک وتعالی یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی رات کو بستر پر آئے اور کتنی مرتبہ؟ ہمارے نبی فرماتی یہ 100 پورا ہوتا ہے، اللہ اعلان کرتے جا میرا بندہ جنتی ہو گیا۔ ہمارے نبی نے اعلان کیا، کون کون پڑھے گا؟ بولو، پڑھیں گے؟ سب پڑھیں گے؟ ایک صحابی نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، جب ہمارے نبی نے یہ اناؤنس کیا نا، سب نے کہا ہاں اللہ کے رسول پڑھیں گے، جنت جنت۔ ہاں وہ زمانے میں، یہ زمانے میں کیا کائے کا پڑھے گا؟ موبائل ہاتھ میں سے رکھے گا تو پڑھے گا نا، پورا ٹائم موبائل پر ہی۔ مجھے کسی نے کہا تھا ابراہیم انڈیا میں کہ کچھ لوگوں کو انگلی کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، میں نے کہا دیکھیے
سب کو عادت ہے یوں 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 کرتا ہی رہتا، انگلی کرتا رہتا. تو ہمارے نبی نے کہا کون کون پڑھے گا؟ وہ سارے صحابہ ہاں پڑھیں گے. ایک صحابی نے کہا نہیں پڑھوں گا. ہمارے نبی نے کہا جنت. تو کہا نہیں لا اقرا، میں نہیں پڑھوں گا. ہمارے نبی نے کہا کیوں نہیں پڑھو گے؟ سب پڑھیں گے، تم کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں جنگل میں لکڑے کاٹتا ہوں، لکڑا جس کو لکڑ ہارا کہتے. اور کہا اس کے بعد پھر میں مدینے کے بازار میں بیچتا ہوں، پھر میں گھر میں آتا ہوں اور فجر ظہر عصر مغرب عشاء بعد جماعت پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول میں گھر میں آتا ہوں ایسا تھکا، آئی ایم سو ٹائرڈ، اتنا تھکا ہوتا ہوں کہ میں سو جاتا ہوں. اللہ کے رسول 5 مرتبہ بھی پڑھا تو بہت بڑی بات ہے، باقی پھر سو جاؤں گا. اور سونا ایسا ہے کہ جس میں میرے طاقت روکنے کی نہیں. اللہ کے رسول میں بہت تھکا ہوتا ہوں. ابھی تو ہمارے نبی کچھ کہتے حضرت جبرائیل آ گئے، بولو سبحان اللہ. اور حضرت جبرائیل نے آ کر کیا ہوا؟ تو کہا یہ کہہ رہے کہ وہ صرف 5 مرتبہ پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت جلدی سو جاتے ہیں. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ یہی جواب لے کر بھیجا ہے کہ آپ کا امتی سو جائے نیت کرے 100 مرتبہ پڑھوں گا، 5 مرتبہ پڑھے گا، نیند آ گئی، باقی ریمیننگ 95 اللہ خود لکھ دے گا. میں نے اپنی بیوی کو، میری بیوی کو، ٹینشن آپ کو تو نہیں نا، میں نے اپنی بیوی کو کہا قل واللہ احد پڑھ، رات کا وقت ہے 100 مرتبہ پڑھنے کا. تو کہا میں تو پڑھتی ہوں. تو میں نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں لیکن میں سوچتا ہوں کہ 3 یا 4 مرتبہ پڑھو اور نیند آ جاوے. تو مجھے کہتی کیوں 100 ٹائمز پڑھو نا. میں نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں اونلی 5 ٹائمز. پھر کیوں؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا دیکھو 5 ٹائمز میں پڑھوں گا، ہاں اس میں معلوم نہیں کتنی غلطی کروں گا کیونکہ سب سے بڑا تو بازو میں ہے. 5 ٹائمز پڑھوں گا اس میں کتنی بڑی غلطیاں ہوگی اور باقی کون لکھے گا؟ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی مسٹیک نہیں ہوگی. 95 ٹائمز اللہ لکھیں گے، اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہوگی. تو ایسا کام کرے، کام تھوڑا کرے، عمل کم اور نفع زیادہ. تو آپ لوگ بھی کرو گے نا انشاءاللہ؟ بولو کرو. ارادہ کرنے کا کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ. باقی 10 ٹائمز پڑھا، 20 ٹائمز پڑھا، چلو 20 ٹائمز پڑھا، ریمیننگ 80 ٹائمز اللہ تعالیٰ خود لکھ دیں گے. بولو انشاءاللہ. تو یہ تو بات آ گئی تو میں نے بات کر دی. مجھے بتانا یہ ہے کہ شریعت بہت آسان ہے، ایک کام کرو سب پر کور ہو جائے گا. اور وہ کام کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز. ارادہ کر لو جیسے رمضان میں پڑھتے ہیں، آؤٹ آف رمضان بھی ہم 5 وقت کی نماز میں وہ طاقت ہے، آٹومیٹک سب کور ہوگا. بولو سب. میں آپ کو صرف ایک بات بتا کر بات ختم کروں. ہم میں سے کون ایسا ہے جو نبی کے نواسے کو نہیں جانتا؟ حضرت حسین جانتے نہیں جانتے؟ ارے بولو نا، جانتے کہ نہیں جانتے؟ اور ان کے پاس جو ٹرافیز اور جو سرٹیفکیٹس، ہم کو بھی کبھی کبھی کوئی ٹرافی دیتا ہے، ہمارے انڈیا میں کچھ ہوتا ہے تو دیتے ہیں، کبھی کوئی شال ہم کو اوڑا دیتا ہے، کبھی کوئی سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور گھر میں جا کے رکھے، معلوم نہیں بیوی کہاں جا کے اس کو رکھ دیتی، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن حضرت حسین کو سب کچھ دینے والے خود اللہ، خود ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا حسین حسین یہ تو جنت کا پھول ہے. بولو سبحان اللہ. ایک مرتبہ فرمایا میرا حسین یہ جنت کی خوشبو ہے. بولو سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما. ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں سب جوان داخل ہوں گے، سارے جوانوں کا سردار اللہ میرے نواسے حسن اور حسین کو بنائے گا. اور ایک مرتبہ تو ہمارے نبی ایسے بیٹھے تھے اور حضرت حسین آ کر ہمارے نبی کے مبارک شولڈر پر بیٹھ گئے. حضرت عمر وہاں سے آئے تو حضرت عمر نے کہا واہ حسین واہ حسین، کتنی اچھی سواری ملی جس پر تم سوار ہو گئے. تو ہمارے نبی نے کہا عمر صرف سواری اچھی نہیں ہے، سوار بھی بہت اچھا ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حضرت حسین رو رہے. بولو حضرت حسین رو رہے. ہمارے نبی نے فاطمہ کو کہا کیوں حسین رو رہے؟ وائی از کرائنگ؟ تو کہا وہ دودھ نہیں پیتے ہیں اور بخار بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے نبی نے حضرت حسین کو اٹھایا، چھوٹے تھے دودھ پیتے بچے تھے، اٹھایا. ہمارے نبی نے پیشانی کو چوما، دونوں گالوں کو چوما. ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ میں رکھی. حضرت حسین اس کو چوسنے لگے اور رونا بند ہو گیا. تو فاطمہ نے کہا یہ کیا ہو رہا؟ کہا جنت کے نہر کا پانی اس کے پیٹ میں جا رہا ہے. کون؟ حضرت حسین کا مرتبہ میں آپ کو بتاؤں کتنا اونچا مرتبہ ہوگا. حضرت حسین جب تھوڑے جوان ہوئے، یعنی تھوڑے بہت نہیں، تھوڑے جوان، سننا، حضرت حسین بیٹھے
ان کے سب فرینڈز، حضرت حسین کے فرینڈ سب ایسے بیٹھے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، سب ایسے جمع راؤنڈ سرکل بنا کر بیٹھے، جیسے ہمارے یہاں بھی فرینڈز لوگ بیٹھتے ہیں، کبھی چائے پیتے ہیں، کبھی کافی پیتے ہیں، وہ لوگ بھی وہاں بیٹھے تھے، لیکن وہ اللہ رسول کی باتیں کرتے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر کی انٹری ہوئی، حضرت عمر امیر المومنین۔ حضرت عمر سے لوگ بہت ڈرتے تھے، ارے بولو لوگ بہت، جیسے حضرت عمر آئے نا، یہ پورا فرینڈ سرکل جو بیٹھا تھا نا سب بھاگے، ارے بولو سب، اور کیا کہہ کر بھاگے، عمر عمر امیر المومنین امیر المومنین، بھاگو بھاگو بھاگو۔ سب اکیلے بیٹھے، کون؟ حضرت حسین اکیلے بیٹھے۔ سننا، حضرت عمر جب قریب آئے تو کہا حسین سب بھاگ گئے، تم نہیں بھاگے؟ یعنی سب میرے کو دیکھ کر، میرا رعب دبدبا دیکھ کر سب چلے گئے، تم نہیں؟ تو حضرت حسین نے معصوم انداز میں کہا، کیا پیارے انداز میں کہا، عمر بے شک اللہ نے آپ کو رعب دیا ہے، اللہ نے آپ کو دبدبا دیا ہے، اللہ نے آپ کو حکومت دی، لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ میرے نانا کے غلام ہو، اینڈ آف دا ڈے آپ میرے۔ حضرت عمر، کوئی اور امیر المومنین ہوتے کیا کرتے؟ حضرت عمر نے اپنا امامہ اتارا، حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھا، اور حضرت عمر نے اپنی پیشانی حضرت عمر کے گھٹنے پہ رکھا اور کہا بیٹا جو بات تو نے آج کہی ہے قیامت کے دن بھی یہ بات کہہ دینا، جو تو نے آج کہا ہے نا کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں، قیامت میں نانا کے سامنے کہہ دینا کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں، وہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہوگا بولو حضرت حسین کا، کہ حضرت عمر اپنا امامہ کہاں رکھتے ہیں؟ حضرت حسین کے پاؤں پر اپنا امامہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ حضرت حسین کا مقام کتنا اونچا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کربلا کے میدان میں جب حضرت حسین ہے اور سامنے 1,20,000 کا مجمع ہے، اور حضرت حسین اب جا رہے ہیں وہاں سامنے جا رہے، اور معلوم ہے کہ یہ لوگ مجھے شہید کریں گے، یہ لوگ مجھے معلوم ہے۔ حضرت حسین جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے تو گھوڑا آگے بڑھتا تھا، تو حضرت حسین نے یوں دیکھا تو حضرت حسین کی چھوٹی سی بیٹی جس کا نام تھا سکینہ، کیا نام تھا؟ آج آپ کی بھی بیٹی ہوگی، میری بھی بیٹی ہے، وہ بیٹی نے گھوڑے کا پاؤں پکڑ کے رکھا تھا، حالانکہ وہ چھوٹی بیٹی پاؤں پکڑے، گھوڑا یوں پاؤں مارے تو یوں گر جاوے، لیکن وہ اللہ نے گھوڑے کو روک کے رکھا تھا۔ حضرت حسین نے یوں دیکھا تو سکینہ نے کیا کہا معلوم؟ ابا مت جاؤ، ابا مت جاؤ، آپ جاؤ گے پھر واپس نہیں آؤ گے، اور میں آپ کے بغیر I can't stay without you، میں آپ کے بغیر، کیونکہ آپ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ حضرت حسین اتر گئے گھوڑے سے، سب نے سمجھا کہ پروگرام کینسل، اور حضرت حسین نے سکینہ کو اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا اور کیا کہا، آج بیٹی ایک طرف تیری محبت ہے، ایک طرف میرے نانا کی محبت ہے، ایک طرف تیری محبت ہے، تیرے نانا کی محبت ہے، اور میرے نبی نے کہا تھا سب کی محبت کو پیچھے کرنا، میری محبت کو آگے کرنا۔ بیٹی کی پیشانی چوما، واپس خیمے میں دیا، دوڑتے دوڑتے آئے، گھوڑے پر بیٹھے، اور میرے پیاروں وہ مقابلے پر گئے، مجھے اس وقت بتانا یہ مقابلہ ہو رہا ہے، اور حضرت حسین رک گئے۔ کیوں رک گئے؟ قد حان وقت العصر، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، حالانکہ پورا چہرہ لہو لہان ہے، یہ ہونٹ ہے نا، ہونٹ اس پہ برچھے مارے گئے، یہ پورا کٹ گیا ہے، خون بہ رہا ہے، اور حضرت حسین کہہ رہے ہیں عصر کا وقت ہو گیا، پانی دے دو میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں۔ پانی نہیں ملا تو تیمم کیا اور نماز پڑھی، اور سب نے کہا کہ نہیں نماز مت پڑھو، یہ لوگ نماز میں ماریں گے۔ میرے پیاروں بہت لمبا واقعہ ہے، وہ آپ نے محرم میں سنا ہوگا، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں۔ حضرت حسین عصر کی پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں، اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن حضرت حسین کہہ کر گئے نبی کا نواسہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتا۔ نبی کا نواسہ جو خود جنتی ہے وہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا۔ تو ہم لوگ فجر آؤٹ آف رمضان، فجر کیسے چھوٹ جاتی ہے ہماری فجر؟ کیا جواب دیں گے قیامت میں ہم لوگ؟ اس لیے میرے پیاروں آج 3 بات کا ارادہ کر لو۔ سب سے پہلے قرآن بولو، کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے، اور نمبر 3 5 وقت کی نماز۔ اگر آپ یہ میرے پورا بیان کا خلاصہ دیکھو نا، ہم کو زندگی ملی ہے ایوری ڈے ایوری نائٹ 24 آورس، برابر 24 آورس میں ½ آور قرآن ہو گیا، اور نماز
یہ تو ابھی رمضان ہے تو تراوی کو سائڈ پہ کرو. آؤٹ آف رمضان فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، ساتھ میں سنت اور نوافل سب کا کیلکولیشن کرو تو ہوگا 1.5 آور، یعنی 1.5 گھنٹہ. تو قرآن کتنا؟ آدھا گھنٹہ. نماز کتنا؟ سب کا ملا کے 1.5، دونوں ملا کے کتنا ہوا؟ 2. ایسا پیارا اللہ کہاں ملے گا؟ ایسا جاب کہاں ملے گا کہ 24 آورز میں اللہ کہتے 22 تیرے 2 میرے، 22 تیرے اور تو میرے، یعنی اگر یہ 2 گھنٹے کر لے تو میرا ہی ہو جائے گا. بولو بھائی کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. نہیں بولو انشاءاللہ، بولو سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے اللہ. اور یہاں میں انگلینڈ میں دیکھتا ہوں نا ابراہیم، اتنا اللہ تیرے کو اچھا رکھے، یہ بیچارہ میرے مدرسے کے واسطے دوڑتا ہے. ہمارے یہاں آپ نے مدرسے تو بہت سنے ہوں گے، بلکہ میں تو کوئی کلیکشن کے لیے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا ابراہیم بہت محنت کرتا ہے. اور ہمارے پاس جو یونیک چیز ہے نا، میں یہاں دیکھتا ہوں، ہم لوگ کبھی ایسا ہوا کہ سحری میں ہمارے پاس کچھ نہیں، افطاری میں کچھ نہیں، کپڑا نہیں ہمارے پاس. میرے پیارو، ہمارے یہاں جو ہم کام کر رہے وہ پورے ان بچوں میں کام کر رہے جو معذور ہے، جو بلائنڈ ہے، جو ڈیف ہے، جو ڈم ہے، جو ہاتھ سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں الحمدللہ، یعنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو آنکھ دی ہے، کان دیا ہے، ہاتھ پاؤں سب سلامت ہے ماشاءاللہ. لیکن ہمارے یہاں میرے دوستو 3 بچے جو بلائنڈ ہے پورے قرآن پاک کے حافظ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اور میں خود ایگزام لینے کے لیے پہنچا، کیونکہ ہمارے انڈر میں چلتا. میں نے کہا کسی اور کو کیوں ایگزام لینے کے لیے بلاؤ، میں خود ہی ایگزام. اب وہ جب بلائنڈ بچہ آپ کے سامنے ایگزام دینے کے لیے بیٹھا ہوگا تو رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو میں نے کہا بیٹا میں کیا پوچھوں تم کو، جہاں سے پڑھنا ہے وہاں سے پڑھو. تو اس میں سے ایک بچے نے مجھے کیا جواب دیا، قاری صاحب یہ کیا، جہاں سے پڑھنا ہے وہاں سے پڑھو، آپ پوچھتے جاؤ میں پڑھتا جاؤں گا. تو میں نے اس کو 10 سوال پوچھے، اس نے 10 سوال کے جواب دیا. تو پھر مجھے وہاں جو ذمہ دار تھے انہوں نے مجھے کہا، او قاری صاحب یہ رات کو سوتا نہیں ہے جب تک 10 پارے پورے نہیں پڑھ لیتا ہے. قیامت میں اللہ ہم کو کہے گا یہ اس کی آنکھ نہیں تھی پھر بھی روزانہ 10 پارے پڑھتا تھا، تیری آنکھ تھی تو 10 منٹ بھی قرآن نہیں پڑھتا تھا، تو قرآن کو ٹچ بھی نہیں کرتا تھا، تو قرآن کو محبت سے دیکھتا بھی نہیں تھا. تو ہم کیا جواب دیں گے ان بچوں کے سامنے، کیا جواب دیں گے میرے پیارو؟ جو خیر میں تو آپ سے یہ کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ میرے بیٹے ابراہیم کو جان مال میں برکت عطا فرمائے. یہ علماء کرام کو بلاتا ہے، یہاں پر باتیں ہوتی ہے، سارا ثواب ان کو جاتا. کیونکہ مجھے معلوم ہے 2 دن پہلے میرے بھائی بھی یہاں پر آئے تھے، حضرت مفتی محمد علی فلاحی دامت برکاتہم. آج میں یہاں پر آ گیا ہوں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سارے علماء کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے، نہیں معلوم اللہ، کچھ نہیں معلوم اللہ. کہنا آسان، سننا آسان، اللہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ رمضان مہینہ آیا، خوشی بھی تھی غم بھی تھا. خوشی اس بات کی تھی کہ رحمت کا عشرہ آ گیا، اب مغفرت کا عشرہ آ گیا، پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ آئے گا. لیکن اللہ غم اس بات کا ہے، ہمارے نبی نے کبھی بد دعا نہیں کی، کبھی نہیں کی. لیکن حضرت جبرائیل نے بد دعا کی اور ہمارے نبی نے اس پر آمین کہہ دیا. حضرت جبرائیل نے کہا برباد ہو جائے وہ مسلمان، وہ کلمہ والا برباد ہو جائے، مرد یا عورت جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے. ہمارے نبی نے کہا آمین. اے اللہ اس بد دعا سے بچا لیا. بہت رمضان کے مہینے ملے، ہماری مغفرت نہ ہو تو ہم سے بڑھ کر نالائق کوئی نہیں ہوگا. اللہ کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور جن کے اماں ابا زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے. اور اللہ جو میری طرح ہے، میں نے اپنی اماں کا جنازہ بھی اٹھایا، ابا کا جنازہ بھی اٹھایا، اللہ دونوں کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی، چلے گئے. اللہ یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے، اور وہ واپس نہیں آئیں گے. اللہ نہیں آئیں گے. اللہ اب بیٹا بولنے والا کوئی نہیں. اللہ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اپنے عطور سے معطر فرما دے. اللہ سب کو بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. ہم بیمار ہیں اللہ، ہم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے.
ہمارے روزے کو قبول فرما لے، تراویح کو قبول فرما لے، ہمارا بھوکا رہنا قبول فرما لے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا رب۔